پہ ہم یہ کہتے تھے کہ اپنا سامان وغیرہ وہاں ڈمپ کرتے تھے. ڈمپ کرنے کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا وہ کلاس کے لیے صرف ہمارے جو ڈریس ہوتا تھا صرف ایک وہ کچا ہوتا تھا، ایک وہ اوپر ایک نہیں شرٹ ہوتی تھی، شرٹ ہوتی تھی. جب ہم نئے سمر تھے تو ہمیں لائف جیکٹ ملتی تھی، لیکن جب ہم سمر ہو گئے پورے تو پھر وہ استاد کہتے تھے کہ اگر کسی کو مسئلہ نہیں ہے تو اتار دو. تو اس دن میں کلاس لیڈر تھا، میں کلاس کا میں سیکٹری تھا. میرے ساتھ صبر نام کا لڑکا ہے وہ کلاس لیڈر تھا. تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جتنی دیر تک آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے آپ چل نہیں سکتے آرام سے، آپ کی جو چال ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، ہر حال میں آپ کو بھاگنا ہے. ایک منٹ اچھا، وہ آپ چل نہیں سکتے، رننگ پوزیشن میں رہیں گے. تو میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ صبح صبح ہم اس کلاس کا جو لنچ ہوتا تھا، پلیٹیں، کھانا، روٹی، سالن، برتن، پلیٹیں، ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی تھی. تو دھو کے تو ہم نے رکھی، لیکن صبح انسٹرکٹر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا تو اس کی جلدی میں بس میں نے کہا یہ لڑکا لے جائے گا، وہ لے جائے گا، نہ اس نے لیے نہ میں نے اٹھائی، غلطی ہو گئی. چلے گئے ہم وہاں پہ، تو سوئمنگ شروع ہو گئی ہماری. کوئی دن کے 2 بجے ہم سارے کلاس آئے واپس کی، جی کھانا شروع ہوا. تو کھانے کے لیے جب ہم کٹھے ہوئے تو پلیٹیں نہیں ہیں، تو ہم تو بالکل جان ایسے جیسے نکل گئی، کام خراب ہو گیا. اور استاد جو ہے نا ہمارے وہ شکر کا کلمہ پڑھتے تھے کہ ہم کوئی غلطی سمجھو نا. سنیں. میں آپ کو باخدا میں یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو بالکل میرے اوپر گزری ہے. یہ 88 کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سے کچھ لوگ آپ میں پتہ نہیں پیدا بھی نہیں ہوا. اچھا، تو استادوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہمارے کلاس لیڈر تھے اے ایم خان، ان کا نام تھا، اظہر مجید خان، لاہور کے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں جی. میں سیکٹری کہاں ہیں؟ جی سر. اچھا آج کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے کلاس لیڈر کہاں ہیں؟ جی سر آ جائیں جی. وہ لیٹی کہاں ہیں؟ سر سر اس نے کہا سر شر نہیں بولو ہیں نہیں ہے. یس نو بس لمبی بات نہیں کری. چلو سر نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے. چلو وہاں پہ اس جو پہاڑی ہے سمندر میں، اس میں پتھر کوئی چادر نادر ہے، اس میں ایسے ریتی ہے، ریتی کا وہ سخت قسم کا پہاڑ بنا ہوا ہے ریتی کا. تو ہم پانی میں اتنا وجود ہمارا نرم ہویا ہوتا ہے، سارا دن پانی میں رہتے ہیں، سمندر کے پانی میں. تو آتے ہیں تو یہ اگر معمولی ایسے اگر چمڑا ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے نا تو وہاں سے جو ہے نا یہ چمڑا اکھڑ جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں کہ جی آپ کو 50 لیٹر آپ کو اور 50 کلاس لیڈر کو، دونوں کے لیے. آپ کی پوزیشن ہماری یہ ہوتی تھی، ہاتھ ہمارے نیچے ہوتے تھے، ٹانگیں ہماری اوپر اس کے ساتھ، بالکل پوزیشن اس طرح، سیٹ اس طرح ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا جی آؤ بارگیننگ کرنی ہے تو کر لو، کچھ کرنا ہے تو کر لو. ٹھیک ہے سر اس طرح کریں. میں 20 آج کر دیں، بقایا جو ہے نا وہ کل پہ کل کر لیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل 80 ہو جائیں گے، کل 80 ہو جائیں گے. اگر ہمت ہے تو ٹھیک ہے کل پہ دیکھ لیں. تو پھر میں نے کہا سر نہیں مہربانی کریں ان میں سے کچھ کم کریں. انہوں نے کہا جی چلو 2 کم کر دیے، 52 50 پہلے بولا. تو جب میں نے زیادہ 2 کام کیے تو 52 انہوں نے کہا 52 ہو گئے. تو 52 کے لیے انہوں نے کہا اس کو تصور کو کہ بھائی آپ جائیں بسم اللہ کریں جی نا ان کو جو ہے نا یہ ان کے 52 فن پورے کریں. تو اس نے ہمارے اخیر پہ جب مجھے بالکل ایسے سانپ کی طرف بل کھاتا ہوا اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یہ خدا نہ کر سکتا اور مسئلہ ہو گیا. چلو اس نے 2 فنس جو ہے نا وہ سلو رکھے. 12-13 مہینے کے جب کھا لیے نا بالکل پھر اینڈ ہو جاتی ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ ان کو ہاتھ تھوڑا کھڑا کیا. میں نے کہا سر تھوڑا سا سانس لینے کا موقع. تو اس نے کہا تو 53 ہو جائیں گے. میں نے کہا سر ٹھیک ہے 53 ہو جائیں لیکن سانس لینے کا موقع. تو پھر جو ہے نا 1-2 منٹ کا مجھے ملا. میں نے بس ایسے مسل کر کے بس پھر تیار ہو گیا جی ٹھیک ہے جی. پھر جب مجھے 8-7 اور لگے پھر ہمت نہیں ہو رہی تھی، باخدا نہیں ہو رہی تھی. تو میں اس کے ساتھ ایسے رگڑ کے نا یہ رگڑ کے یہ جان بوجھ کے میں رگڑتا تھا کہ خون نکلے اور ان کو کچھ نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اس کی. تو میں اللہ کی قسم یہ کوشش کرتا تھا کہ زیادہ رگڑ کہ چلو کچھ کام بنے اس کا. تو بہرحال مختصر کہ وہ پھر پورے کرنے پڑے. 20 جب ہو گئے اس نے مارے تو 2 اس نے سلو مارے.
तो उन्होंने उस्तादों ने कहा नहीं तसव्वुर साहब आप आ जाए नीचे, हाँ तो जी स्लो बिस्मिल्लाह, मारते जो आपकी बारी है अभी ले। हाँ तो फिर मैं बाखुदा इन पंजों पे खड़े हो गए ना, तो फिन्स होता था, और फिन्स भी इतना फिन्स होता था जो सीट पे पूरा आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ लगता है ना, तो आपका पूरी वो आगे तक आवाज़ जाती है, पटखारे की आवाज़ आती है। तो मतलब ये SSG की ट्रेनिंग थी, मुझे बहुत सारी ज़िंदगी याद रहेगी। कुछ मेरे पास उसकी क्लिप्स हैं, फ़ोटो हैं, कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं। किसी वक्त मैं लाऊंगा, आप सारों को जो है ना उनसे कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। बरकत होगी फिर इनके और मड क्रॉलिंग में हमारे ये था कि हमारे जो बहुत करीबी मेरा फुफीजाद भाई गया हुआ था, उसको किसी ने कहा वहाँ वो अपना भाई है वो ट्रेनिंग देगा नहीं फुफीजाद भाई इधर गाड़ी के साथ कराची गया हुआ था, वो मुझे मिलने गया। अच्छा तो किसी ने कहा जी वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो उसकी गाड़ी इत्तेफाक से उसी एरिया में गई, उसी एरिया में थी, तो उसको किसी ने कहा वो है। तो मैं उसके आगे खड़ा था, मर्द में पहचान नहीं सका। वो उसने कहा इनमें से मैं किसको पहचान, ये तो सारे इन्होंने बंदर बनाए हुए, सर हमारे बिल्कुल सब, और मिट्टी में हम ऐसे मल्ली जो होती है ना, वो समंदर की मल्ली, और वो इतनी बदबूदार मल्ली है जिसका आप जो है ना, आप मैं कहता हूँ ये सारे बच्चे जो है 2 मिनट 2 मिनट में उसमें, और हम उसमें फ्रंट रोल, रोलिंग, क्रॉलिंग उसी में करते थे। लेकिन ये है कि हम 114 लड़के की क्लास शुरू हुई थी, 13 हम सिर्फ पास हुए। उन 13 में से उस दिन में एक कराची उन्होंने बुलाई है मीटिंग, थाना एक अपना उसके बेटा कोई लगा है, किसी अच्छा अफसर लगा है, तो उसने कहा मेरा बेटा जो है ना वो उसने किसी उसमें किया है कोर्स वगैरह, उसको हो गया, उसको बुलाएंगे, को कमिश्नर वगैरह लगे। तो उसने कहा जी उसको कर दे, मेरी तरफ से सारों की दावत है, तो फिर वो मैं दावत उनकी खा दूँ। तो वो फिर वही बातें थी, वही ताज़ा, और वो ज़ख्म ताज़ा हो रहे। बहरहाल ये है कि ये हिम्मत है, हिम्मत से होता है। ये मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ना बस उसको कहते हैं देसी हमारे पंजाबी में कहते हैं ज़रा मुठ रख, मुठ रखनी पड़ती है बस, और बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप बंदे में विल पावर देखी जाती है कि बंदे में विल पावर कितनी है, कितनी बर्दाश्त हो उसके अंदर। वो क्या है कि मैं रोटी खा सकता हूँ, मैं मंगला से खाना खा सकता हूँ, ये सोच रखे बस। मंगला से हम पैदल चले हैं वहाँ तक, पेशोर तक, पेशोर तो PTS स्कूल था, पैरा ट्रेनिंग स्कूल, उस स्कूल तक हम गए हैं पैदल। मतलब हमारा जितना सफ़र था, तो रास्ते में हमें एक जो बाटल हमारी इसके साथ छोटी वाली, उसका जो छोटी सी बाटल है वो अम्मा नजर उसमें उसका ढकना खोल के पानी उसमें डाल के अगर आप पीना चाहें तो उसमें वो डाल के पी सकते हैं, बोतल को मुंह नहीं लगा सकते। अगर आपको कहीं किसी ने देख लिया बस आपको खैर नहीं, रगड़ा मिलेगा। तो बहरहाल ये है कि ये टाइम है ऐसा है कि आपको माशाअल्लाह आप नामुमकिन नहीं है कुछ भी, मुश्किल कुछ नहीं है अगर आप उसको मुश्किल समझेंगे। मेरे जो है ये चिन अप जो है ना, ये 24 थे जो आखिरी मैंने किए, और ये मेरे पुशअप हैं, ये मैंने आखिरी जो किए हैं 400 गालबन 80 किए हैं या कितने किए हैं। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन इसकी देना चाह रहा हूँ कि आप वो करते हैं कि वो सीट किसी की जो है ना, तो हमारे लड़के क्या करते हैं, इनको पर ये इनकी ये पोजीशन होती है, ये जाते हैं पीछे से तो ऊपर जा रही होती है, तो आपने ये बिल्कुल ये स्ट्रेट रखना है, बॉडी पूरी पट्टे की तरह। ये बिल्कुल अगर कोई लड़का हिम्मत रखता है तो बेशक मेरी कमर पे खड़ा हो जाए, मैं आपको इस तरह वो निकाल दूंगा इतने अरसे के बाद। अब 60 साल मेरी उम्र पूरी हो गई है, मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल इस तरह ये आप पता नहीं कितने अरसे के बाद मैंने इसको, ये जितना आप करेंगे तो आपकी स्विमिंग बॉडी, ये आपके जिस्म में एक ताकत आएगी, ये मैं बता दूँ। कोशिश अगर करें तो मुश्किल नहीं है। तो जी ठीक, डंडी मारेंगे आप लोग नुकसान करेंगे? नहीं, डंडी मारेंगे ना सिर्फ अपना नुकसान है, किसी का कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान। डंडी मारने से बात नहीं बनती है, हिम्मत से बात बनती है। दिलचस्पी रखें इसको, शौक का, इसको ना शुगल समझेगा यार, ये कोई शुगल है, अभी करना है बस, पसीना जितना आपको निकलेगा उतना ही अच्छा होगा। और ये बच्चे अगर सिर्फ सेब खा के गुजारा करें तो उनसे नहीं होता, बरगुल खा के नहीं होता। ये देसी चीज़ें खाएंगे, साग खाएंगे, मकई की रोटी खाएंगे, मुरंगा खाएंगे, फिर जाके बनेगा, देसी खुराकों से बनेगा। घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे, फिर आप करेंगे। आप खाओ जी, मैं आप बर्गर खा के खाएंगे सर, मैं अभी क्या पिज़्ज़ा खा गया तो शोरमा, फिर आप गए हो। हमारे जो उस्ताद थे हमें कहते थे कि आपको हम खाने के ये कहते हैं कि आप सुबह से शाम तक आपका मुँह चलता रहे, खाते रहो, नो प्रॉब्लम, आप खाते रहो।
آپ جو ہے نا یہ شلغم ہے نا وہ کہتا تھا ان کو آپ سیب کھاؤ۔ سمجھ کے کھاؤ، کھاؤ یہ سیب جتنی آپ کو طاقت دیں گے اس کی وجہ سے آپ کی رولنگ اتنی ہے، ٹریننگ اتنی ہے، آپ کی تھکاوٹ اتنی ہے، آپ کی مشینری اتنی ٹھیک کام کرتی ہے کہ ہر چیز کو کھا جاؤ۔ وہ ڈائجسٹ کر رہے ہیں کبڈی کا یہاں کا ایک بات سوری یہاں کا اویلیاں سیریے کا ہمارا ٹاپ کلاس کا جو کبڈی کا کھلاڑی وہ کرتا تھا نا یہاں کا وہ بچہ جی بڑا نیچ سا تھا وہ پتہ ہے کیا کھاتا تھا جی یہ بیر تو ایک تو ہوتا ہے نا بندہ بیری بیر توڑ کھاتا ہے وہ کیا کرتا تھا کانٹوں سمیت اس طرح پکڑتا تھا پتوں سمیت کچے بیر اس طرح پکڑ کے کھا کے منہ میں ڈال کے پھکا مار کھا جاتا تھا بیر پتھروں سمیت بیری کے تو اس لڑکے کو کبھی کوئی نہیں پہنچا ہری پور بعد کا لڑکا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا سلطان پور کا تو اس طرح بیری کو پکڑتا تھا پکڑ کے کانٹوں سمیت اس طرح ہاتھ زمیندار بندہ ہے اس طرح پکڑ کے سیدھا پہنچ کے تو وہ کھا لیتا تھا وہ بھائی کوئی ڈش نہیں کوئی آپ تو شکر کرو آپ کے پاس روٹی آتی ہے برگر کا ساگ ہے گندم کی روٹی ہے کچھ ہے تو آپ ڈرامے کر رہے ہو گھاس پتے کھا کے تو بندہ کسی کو مقابلے میں نہیں آنے دیتا تھا سر ہم نے باول پور میں سانپ کھائیں مینڈک کھائیں با خدا میں یہ سچ بات آپ کو کہہ رہا ہوں اور اس کی سانپ جو ہے نا ہمیں خود ٹیمیں تشکیل دی ہیں انہوں نے جی جاؤ وہاں سے ڈوڈو بھی آپ نے لیا اور اس کے لیے بانس کی جو ہے نا اتنی لمبی سی ایک وہ چھڑی ہوتی تھی اس سوراخ میں ہم ایسے 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 مارتے آگے ڈوڈو بھی اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد جو ہے نا یہ نکلتا ہوا آ رہا ہے سانپ آ رہا ہے تو اس کو لانگ بوٹ ہوتے تھے بوٹوں سے ڈنڈے سے کسی طرح بھی مار لیا مار کے آگے سر والی سائڈ سے کاٹ دیا اتنا سا اس کو کاٹ دو دم جو ہے نا تھوڑی سی اتنی سی کاٹ دو بیچ بقایا ہو رہ جاتا ہے اس میں آپ کی اس کی چمڑی ایسی ایسی کیا چمڑی پکڑ کے ایسی اس کی پکڑے نا تو بالکل وہ بہترین گوشت نکلا گوشت اس کا نکل آتا ہے اس میں ایک آنت ہوتی ہے سانپ میں گوشت میں اس کے گوشت میں اندر پیٹ میں ایک آنت ہوتی ہے سینٹر والی گوشت کی طرح آپ اس کے پیٹ میں ایسے ایسے انگلی ماری نا تو اس کا پیٹ بالکل وہ نرم ہاں ہوتا ہے، باقی پیس صاف ہو گیا اس آنت کو نکالو اس کو دھو کے جو ہے نا آپ فرائی پان میں ایسے ہی؟ فرائی کر کے کھاؤ۔ کوئی اس میں خرابی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر مینڈک کس طرح جو ہے نا مینڈک وہاں پہ اس کا کچھ بھی نہ نکالو بیچ میں سارا چل راولپور جاتا میں مجھے ابھی بھی یاد ہے قلعہ دراوٹ اس کے پاس میں اس کے ٹوبے بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ پانی کے مویشی بھی آ کے پیتے ہیں لوگ بھی پیتے ہیں یہ جنگلی جانور بھی پیتے ہیں لوگوں کے پالتو جانور بھی پیتے ہیں اس میں بہت بڑی مقدار میں مینڈک ہوتی ہے سوڑیاں بڑھیا موٹی بڑھیا ہاں صحیح بات ہے جیسا صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ جو ہے نا بہت بڑی مقدار میں ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے تھے کہ 2 3 لڑکے اس چادروں کو تھوڑے تھوڑے ان میں سے سوراخ کر کے نا پانی جو ہے نا وہ پیچھے نکل جاتا تھا اس کا سوراخوں سے تو اس میں جو ہے نا آسانی سے آ جاتے تھے جو پوری چادر لگتے تھے نا تو وہ چادر آگے لے کے جا نہیں سکتے تھے کہ پانی اس کو روک لیتا تھا تو ہم جو سمجھنے والے زیادہ تھے وہ اپنی چادر پہلے سے اس میں سوراخ کی جالی سے بنا کے ایسے تو وہ جس کی قسمت میں قسم 18 15 12 دانے تو آ ہی جاتے تھے اس میں تو وہ وہاں جا کے اس کے صرف وہ بس پنجے معمولی سے کچھ ہی نہیں ہے اس کو بس اس میں ہلکا سا اس پیٹ میں اتنی سی آنت ہوتی ہے کس میں تو زور باہر نکالا اس میں پیچھے بس وہ ڈنڈی سے تیلا ڈھکڑ لگا کے بھون لیا ڈھکڑ لگائی بس وہ لگے ہوئے ہیں اس پہ دھو تر 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 ہوتی ہے بس ختم وہ چمڑی جل جاتی ہے بس آپ گیا بس کھا گیا پیچھے دیکھنے والی بات نہیں ہے دیکھ ہی نہیں سکتی پیچھے جو استادوں کا تو اس میں نمک وغیرہ لگاتے تھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ نے پیٹ بھرنا ہے آپ نے طاقت آپ کو چاہیے اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انرجی ہو آپ کے اندر انرجی آپ کے مزے اندر لینے کا ٹائم نہیں ہے وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ کا چکر نہیں ہے ٹیسٹ ختم بھول جاؤ ٹیسٹ گیا اس میں جو لڑکے 2 چیزیں چھوڑنی ہے ایک سپاہی ایک افسر ایک اس میں ہوتے تھے پنجابی میں دونوں اسی کے لیے ایک سوت کی وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے افسر ہے لاڈلا ہے زیادہ تو یہ کسی بڑے بریگیڈیئر جنرل کا بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو نہیں اس کو 2 لیٹر کہتے تھے زیادہ مارا ہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرینر ہے وہ جا کے دو کھا کے آ جائے شادی میں کھانا کھا کے ریب کی بچی کا یہ تو باقی سوکھی روٹی کھائیں یہ نہیں ہوتا تھا آپ دونوں نے ایک کھانا ہے میں آپ کو ایک اور بات یاد کراؤں وہاں پہ ہم جو ہے نا اٹک میں ہم بھول گئے ایک جگہ بھول گئے غلاب خان اس گھر کے بندے کا نام تھا غلاب خان میں میرے ایک بنگش صاحب میرے استاد تھے ہم ایک جگہ پہ گئی پوری ٹیم ساری ہماری جا رہی ہے رات کو ہمارا وہ اسکارٹ جاری ہے اس کا روٹ چل رہے ہیں تو بھول گیا ہم وہاں پہ جا کے وہ جو ہمارے پاس نقشہ تھا اس پہ بھول گئے ابرار نام تھا ایک فیصلہ آباد کا یہ کرسی کمانڈر کو دے دو کمانڈر وہ جوڑی میں تھا اچھا چل ابرار نام تھا اس کا
हाँ تو بنگئی صاحب نے کہا کہ جو وہ سامنے گھر ہے اس سے یہ پوچھ کے آؤ کہ یہاں پرانا راستہ کون سا ہے. وہاں دو راستے آگے نا. اس نے کہا یہاں پرانا راستہ کون سا ہے. تو ہم پیچھے سے چل چل کے پانی بھی ختم ہو گیا. تو رات کا ٹائم تقریباً تھا کوئی 2:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم جا کے اس کے دروازے کے ساتھ کھٹکایا. پہلے وہ ڈر گئے یار یہ ابھی رات میں کون آ گیا. تو پھر ہم نے وہ پیچھے رک سکے. کلے باندھے ہوئے تھے, بڑی کوٹ وردی پوری پہنی. تو اس کو کہا کہ بھائی ہم فوجی ہیں, راستہ بھول گئے, کوئی مرد ہے. اس نے کہا میں وہاں آ رہا ہوں. تو باہر وہ آیا. ہم نے پہلے سے کہا کہ کہیں پانی. اس نے کہا وہ گلے میں کھڑا. اتنی سی چھوٹی سی وہ کٹوری تھی سلور کی, تو اس نے چھوٹی سی تھی. تو اس نے فٹافٹ جو ہے نا, میں نے پہلے بوتل اپنی بھری, پھر اس کی بھری, بھر کے بند کیا. تو پھر اس سے پوچھا کہ ادھر راستہ ہمیں بتاؤ کدھر. اس نے کہا یار یہ جو پرانا راستہ ہے, یہ جو بول کا راستہ ہے, اس سے آگے جو ہے نا آپ جائیں گے تو یہ پرانا راستہ ہے, یہ نیا راستہ ہے. ابرار نے بڑی ہمت کر کے اس کو کہا کہ یار چاچا تو کھانے کو کچھ نہیں. اس نے کہا یار میری 3 دن پہلے سالی فوت ہوئی ہے, ہم ادھر ایسی روٹیاں پکی چھوڑ کے بھاگے ہیں. وہ سنا ہے تو وہ روٹیاں میں دیکھتا ہوں ادھر ہینڈ میں لے کے آتا ہوں. وہ روٹیاں لائے 3 روٹیاں. 3 روٹیاں تو ابرار نے ایسے پکڑی نا, 3 روٹیاں تو آدھی ایسے کر کے مجھے دے دی, آدھی اس نے رکھ لی. تو اس نے کیا کیا کہ اندر گلاب گیا تو اس نے اتنی سی شکر اس پہ ڈالی. اتنی سی چھوٹی اتنی سی شکر کی ڈلی جو ہے نا ایسے نیچے گری. تو نیچے جو زمین تھی وہ ہل چلا ہوا تھا. تو با خدا میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں اس طرح نظر آئی نا جس طرح بالکل پوائنٹ پہ. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز کو ہاتھ لگایا. وہی اٹھائی. تو وہاں پہ جب پہنچے تو آرمی کا ایک کیپٹن تھا جو شہید نام تھا اس کا, کراچی سے تھا. تو اس نے ایک فرق میجر فرق تھا, ایک شہید کیپٹن تھا. تو جب میں اس کے پاس گیا تو آدھی وہ روٹی ہم نے کھا لی اور آدھی ہم نے اس میں رکھ لی, کوٹ میں چھپا لی. تو میں جب اس کے پاس گیا تو صاحب کو تو ہم نے یہاں سے پورا وہ ٹرین کیا نا کہ یہ خوشبو لازمی آئے گی, روٹی کی خوشبو آئے گی, کھا کے تو وہ پوری احتیاط سے بات کی کہ سر وہ پرانا راستہ ہے, ادھر ہے. سانس بھی پورا اندر لے کے کنٹرول کر کے اس کو سمیل نہ آئے. جب وہاں جا کے بیٹھے نا جہاں دوسرے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے پاس شہید کو, اس نے شہید ہمیں پوچھتا ہے کہ آپ کدھر گئے تھے. تو میں نے کہا ادھر راستے کے لیے صاحب نے بھیجا تھا. جب میں نے کہا راستے کے لیے, اس نے کہا خدا کی قسم آپ کھانا کھا کے روٹی کھا کے ہے تو اللہ کے واسطے جو ہے نا. میں نے اس کو وہ جو روٹی کے 2 ٹکڑے بچے ہوئے تھے اس میں سے آدھا ٹکڑا اس کو دیا. اس نے کھایا. تو پھر ٹریننگ ہماری جس طرح تھی ختم ہو گئی. کراچی میں ان کو انہوں نے ڈیٹیل کیا کہ یہ کراچی کے جو حالات خراب ہوئے تھے 90 میں, تو وہ گئے تھے اسٹیڈیم میں رینجر کی وردی پہن کے. کمانڈو کو انہوں نے رینجر کی وردی میں کہ رینجر کا شہر پہ کنٹرول ہو اور خوف ہو. تو خوف کے لیے بظاہر وہ رینجر والے تھے, لیکن اندر اس کے سارے کمانڈو تھے. تو اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا یار ہم جو ہے نا یہ اسٹیڈیم جو ہے نا اس میں آئے ہوئے ہیں, اس کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہمارے سارا ادھر ڈپلائی ہوا ہے, تو اگر ٹائم ہے تو آ جاؤ. تو ہم 2-3 لڑکے گئے یار, ہمارے پوسٹ میڈ ہیں, آئے ہوئے ہیں, چلو مل کے آتے ہیں. ملنے کے لیے گئے تو ہم نے ان کی پھر دعوت بھی رکھی. وہاں دعوت رکھی تو پھر اپنے یونین میں آئے, اپنے افسروں کے جا کے ملتے کی کہ یار ہمارے کچھ آرمی کے افسروں کی ہم نے دعوت کی ہے, تو میس سمے جو ہے نا اگر آپ دے دو تھوڑا اپنے یہ دے دو, ذرا اسٹینڈرڈ ان کا ہو جائے گا کہ چلو یار ان کا ہے سلام دعا. تو وہاں جو ہماری جو یونٹ ہے SSG کی, اس میں ایک سپاہی سے لے کے ایک جرنل تک, اب جنرل مشرف تھا نا, ایک سپاہی اور جنرل مشرف ایک جیسے برابر, دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں کیا. یہ آپ کو وہاں پہ ایک وہ ملتا ہے, رول ملتا ہے, کیا کہتے ہیں, ایک بھائی چارہ ملتا ہے. وہاں پہ جب وہ گئے, ہم نے ان کی دعوت کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعوت پہ ہیں. دعوت آ گئی, کھانا جو ہماری استطاعت تھی ہم نے ان کو بڑھ کے وہ کیا, ان کو کھانا وانا کھلایا. تو وہ جو میجر فرق تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا یار وہ جو روٹی کا جو ٹکڑا تھا اتنا سا وہ نہیں ہے کہیں. میں نے کہا میں تو وہ کھانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے اس ٹکڑے نے یہاں پہ لایا ہے, کہ ورنہ میں دعوت کی کوئی اتنا وہ نہیں تھا. راشن روز ہم جو ہے نا سرکار کا ہی کھاتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں پھر یاد رہ جاتی ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ 2 چیزیں نہیں چلتی ہیں وہاں پہ, بزدلی اور جھوٹ. یہ میں ساروں کو میں بتا دوں.
کہ وہ جو اوپر ہم جمپ کرنے کے لیے گئے تھے نا، کچھ لڑکے تھے ہمارے ساتھ 730 پہ، تو اوپر جا کے نا تو وہ تھوڑا سا وہ پیچھے سے کک بھی مارتے ہیں، دبا کے کک بھی مارتے ہیں، ساتھ 4 گالیاں بھی دیتے ہیں، چل جانا جانا ہے۔ اوپر اب جب جاتے ہیں جمپ کے لیے آپ کو 2 چیزیں یاد آتی ہیں، ایک انتہا پہ جو آدمی آپ کو اپنے گھر میں، خاندان میں، والدہ، بچہ، بیٹا، ایک وہ یاد آتا ہے، اور اپنا کوئی کیا ہوا گناہ ہے تو وہ یاد آتا ہے کہ جانا آ گئی ہے، سچ بات کر رہا ہوں، آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی کبھی بات ہوئی